نافرمانیاں کتنا کی ہے، اللہ کی حدوں کو کتنا توڑا ہے، نافرمانی میں میرا وقت کتنا گزرا ہے، شرمندہ ہو کر اس کی حالت کو دیکھ کر وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی سوچ بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی فطرت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ انسان دیوار پرسی بھی کر رہا ہے، سبق بھی حاصل کر رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں کی لعنت سے، گناہوں کی گرفت سے بچانے کا ارادہ مضبوط کر رہا ہے۔ جب انسان کسی جنازے میں شریک ہوتا ہے، جب اس کا جنازہ چارپائی پر ڈال دیا جاتا ہے، جنازہ مکمل ہوتا ہے، کاندھوں پر اٹھا کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے، وہ انسان اس بات کو دیکھ کر عبرت پکڑتا ہے کہ کاش کہ ایک دن میں نے بھی مر جانا ہے، اس دنیا کائنات سے رخصت ہو جانا ہے، میرا حال بھی یہی ہوگا، یہی لوگ مجھے اٹھا کر لے جائیں گے، مجھے لات کے اندر اٹھا دیں گے اور اوپر مٹی ڈال دیں گے، میری حالت بھی یہی ہوگی۔ جو بندہ جنازوں میں شرکت کے لیے بھرپور طریقے سے جاتا ہے، کبھی وہ زندگی میں غافل نہیں رہتا، اور جو بندہ مومن کسی تیمارداری میں اپنے آپ کو پیش رکھتا ہے، کبھی بھی وہ انسان اللہ کی کھاتے ہوئے نعمتوں سے لاپرواہی نہیں کرتا، غفلت میں زندگی کو بسر نہیں کرتا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا، لوگوں کے سامنے یہ عمل چھوٹا سا ہے، مگر اس میں جو اجر خالق و مالک نے رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت اونچا ہے۔ نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، یہ ترمذی نے اس کو نقل فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں جب بندہ مومن کسی بیمار کے لیے گھر سے نکلتا ہے، عرش کے ملائکہ 70,000 اس کے لیے نکل جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ اگر وہ انسان صبح میں نکلتا ہے کسی کی عیادت کرنے کے لیے، تیمارداری کرنے کے لیے، بیمار پرسی کرنے کے لیے، کسی سے پوچھنے کے لیے، اگر وہ صبح کو نکلا ہے، وہ شام تک ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں یہی فریاد گزار ہوتے ہیں، مولا یہ تیرا بندہ تیری مخلوق کے لیے، تیرے بندوں کے لیے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو بھائی ہویا کرتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے عیادت کرنے کے لیے روانہ ہو رہا ہے اور بیمار پرسی کرنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ کیا ہم اس کے لیے دعائے مغفرت بول سکتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں اور اس کی استقامت کی بقا کی خاطر دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ میرا خالق فرماتا ہے، جتنے تم عرض و گزار لے کر کے آئے ہو، میرے اس بندے کے لیے آئے ہو اور اس کا ارادہ سمجھتے ہو، جاؤ شام تک اسی کی ڈیوٹی ہے تمہاری۔